اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ سکون میں ہیں، ان کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ اسے تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ ان کے گال پر آنسو گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک کوا بیٹھا رو رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا دکھ ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کوے نے کہا، اور کیا کروں، میری بھی کوئی زندگی ہے، میرا رنگ کالا ہے، جس کے گھر پہ بیٹھوں کائیں کائیں کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں، کتنی بری آواز ہے میری، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اور یہ سارا کچھ میرے اسی کالے رنگ کی وجہ سے ہے۔ اس طرح جینے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن ان کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا، اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ بزرگ نے کہا، اچھا رونا دھونا بند کرو، مجھے بتاؤ، اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر خوش ہو گیا اور بولا، اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا، کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا، میں تمہیں آج ہی ہنس بنا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم ایک بار ہنس سے مل کر آؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ کوا اڑا اور ہنس کے پاس چلا گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ کوا بولا، ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے، کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے رہتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں۔ ہنس اداس لہجے میں بولا، تمہیں کس نے کہا میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں، سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں، میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں، دور سے تو پانی میں کسی کو نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، لال، نیلا، پیلا، اتنے پیارے رنگ، اتنی پیاری آواز، وہ تو باتیں بھی کرتا ہے، لوگ پالتے ہیں اسے اور پیار بھی کرتے ہیں۔ زندگی ہے تو طوطے کی، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا حیران ہو گیا اور وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکلا۔ بڑی مشکل سے اسے ایک طوطا ملا۔ کوے نے کہا، طوطا بھائی کیسے ہو؟ کتنی زبردست زندگی ہے آپ کی، کتنے خوش رہتے ہو آپ، کتنا پیارا رنگ ہے آپ کا، لوگ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو تم۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ کوا حیرانگی سے بولا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی بھی کسی کی ہوگی، تم اپنے آپ کو دیکھو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور میں، لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر لیتے ہیں، میں تو چھپتا پھرتا ہوں، میری زندگی تو سب خراب ہے، میں تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے اچھا تو مور ہے، اس کے رنگ بھی خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی مزے سے جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کیا کرے، ہنس بھی خوش نہیں، طوطا بھی خوش نہیں، چلو جا کر مور سے ملتا ہوں۔ وہ اڑا اور مور کو ڈھونڈنے چڑیا گھر چلا گیا۔ کتنے سارے بچے اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں بنا رہے تھے۔ وہ مور کے پاس ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور مور سے بولا، مور بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری،
کتنے خوش رہتے ہوگے تم۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے تمہیں کہا میں خوش ہوں؟ میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ ہوں، مگر اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو میں یہاں قید ہوں۔ یہ خوبصورت پر ہی تو مجھے تکلیف دیتے ہیں، لوگ انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے جسم سے نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کوے نے مور سے پوچھا کہ اگر تمہیں موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ مور نے کہا میں نے پورے چڑیا گھر کو دیکھا ہے، سب پرندوں سے ملا ہوں، سب یہاں موجود ہیں، مگر بس ایک پرندہ ہے جس کو قید نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا وہ پرندہ کون سا ہے؟ مور نے کہا وہ کوا ہے، کوا، وہ تم ہو، نہ تمہیں کوئی پکڑتا ہے نہ قید کرتا ہے، تم سے اچھی زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور بابا جی کے پاس آ گیا۔ بابا جی نے کہا ہاں بھائی، کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا بنا دوں تمہیں؟ کوا روتے ہوئے بولا میں کوا ہی ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر وہاں سے اڑ گیا۔ آج اس کی اڑان ہی الگ تھی، وہ آج اپنا کوا ہونے پر خوش اور مطمئن تھا۔ دوستو، ہماری زندگی میں بھی ہمارے دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔